متحدہ ہندوستان میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اعتماد کا رشتہ کیسے ٹوٹا؟ انتخابات جیتنے کے بعد کون کس معاہدے سے مکر گیا؟ قائد اعظم دل برداشتہ ہو کر کہاں چلے گئے تھے؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار الطاف حسن قریشی اپنے کالم بعنوان صوبائی خود مختاری کا پہلا تجربہ میں تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان کی سیاست کا ایک اہم پہلو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ خود مختار تھے اور صوبوں کے منتخب سربراہ وزیر اعظم کہلاتے تھے۔ 1936 کے اواخر میں کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنے انتخابی منشور شائع کیے۔ مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جمہوری طرز کی مکمل حکومت خود اختیاری کے قیام پر توجہ دی جائے۔ ساتھ ہی اعلان بھی کیا گیا کہ صوبائی اسمبلیوں میں مسلم لیگ کے نمائندے اپنے تمام تر اختیارات اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے کہ ملکی ترقی کے لیے نئے دستور کی مراعات سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس ہدف کے حصول میں وہ ان تمام جماعتوں سے تعاون کریں گے جن کے نصب العین تقریباً یکساں ہوں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نے مسلمانوں سے استدعا کی کہ وہ معاشی یا کسی اور مفاد کے لیے اپنے آپ کو کسی طاقت کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے انتخابی منشور دو نکات میں بڑے مختلف تھے۔ اول یہ کہ مسلم لیگ نے اردو زبان اور اردو رسم الخط کی حفاظت اور ترقی کا وعدہ کیا، جبکہ کانگریس ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر بضد رہی۔ دوم یہ کہ مسلم لیگ پورے عزم صمیم سے جداگانہ انتخاب کی حامی اور کانگریس اس کے سخت مخالف تھی۔ اسی لیے نہرو رپورٹ میں مخلوط انتخاب کی سفارش کی گئی تھی۔ مسلم لیگ کے منشور میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ہندو مسلم سمجھوتے کی راہ میں حائل ہو۔ اس بنا پر ایک غیر جانبدار تجزیہ نگار کوپ لینڈ نے اس امر کی شہادت دی کہ مسلم لیگ کا منشور واضح طور پر تعاون کی ایک فراخ دلانہ پیشکش تھا۔ اگر کانگریس یہ پیشکش قبول کر لیتی تو اس امر کا بہت امکان تھا کہ پورا دستوری تنازع مثبت رخ اختیار کر لیتا۔ بدقسمتی سے کانگریس نے تو اسی کا ہاتھ حکارت سے جھٹک دیا اور اس کا اپنے دعوے پر اصرار بڑھتا گیا کہ صرف وہی پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے۔ انتخابات سے پہلے یو پی میں دونوں جماعتوں کے رہنما ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے اور یہ طے پا گیا تھا کہ کابینہ میں مسلمانوں کو معقول نمائندگی دی جائے گی۔ مگر انتخابات میں کامیابی کے بعد کانگریسی قیادت اس معاہدے سے مکر گئی اور وزارت میں مسلمانوں کی شمولیت کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں اور مسلم لیگ کی جداگانہ حیثیت ختم کر دیں۔ اس نوع کی غیر سیاسی شرائط اور طرز عمل کی وجہ سے اعتماد کا رشتہ ٹوٹتا گیا۔ مسٹر جناح 1929 میں ہندو قیادت کے غیر جمہوری اور غیر اخلاقی رویوں سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان واپس چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی حیثیت بری طرح متاثر ہوئی۔ وہ نواب زادہ لیاقت علی خان کے اصرار پر 1936 میں واپس آئے اور اتفاق رائے سے مسلم لیگ کے صدر چن لیے گئے۔ انہوں نے اسی سال مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ مقامی مسلم لیڈروں نے صوبوں میں اپنی سیاسی جماعتیں قائم کر لی ہیں اور وہ اقتدار میں رہنے کے لیے کسی بھی گروہ سے تعاون کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں سر فضل حسین نے یونینسٹ پارٹی بنا رکھی تھی، جبکہ بنگال میں مولوی فضل الحق نے بھی اپنی پارٹی بنا رکھی تھی۔ سندھ گروہی سیاست میں بہت بری طرح الجھا ہوا تھا اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں خان عبد الغفار خان کی سرکردی میں پختونوں نے کانگریس سے الحاق کیا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت صرف ان صوبوں میں بہتر تھی جہاں وہ اقلیت میں تھے۔ 1937 کے انتخابات میں آسام صوبے میں مسلم لیگ نے اچھی خاصی نشستیں جیت لی تھیں اور یو پی میں 29 نشستیں اس کے حصے میں آئی تھیں۔ اس نے جن نشستوں پر انتخاب لڑا ان میں سے تقریباً 80% اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ سی پی میں ایک بھی مسلمان کانگریس کے ٹکٹ پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ کانگریس بڑی شدومت سے یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، حالانکہ 1936 کے دوران آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے 136 ارکان میں سے صرف 6 مسلمان تھے۔ ان میں سے 3 صوبہ سرحد سے، ایک یو پی، ایک بہار اور چھٹے مولانا ابو الکلام آزاد تھے جو کانگریس کے صدر رہ چکے تھے۔ 1937 کے انتخابات نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ کانگریس کو ہندوؤں کی بھی اکثریت حاصل نہیں تھی۔ 1937 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں کے کل ارکان کی تعداد 1523 تھی، جن کی تقسیم حسب ذیل تھی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ 211 ہندو نشستیں غیر کانگریسی ہندوؤں کے پاس چلی گئی تھیں۔ یوں کانگریس ہندوؤں کی بھی نمائندہ جماعت نہیں تھی۔ مسلم نشستوں کی ایک بڑی اکثریت سر فضل حسین کی یونینسٹ پارٹی نے جیت لی۔ کانگریس نے صرف 58 مسلم نشستوں پر مقابلہ کیا، جن میں سے صرف 4 نشستیں اسے مل سکیں۔ اس طرح وہ صرف 5% مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھی اور مسلمانوں کے کلیدی صوبوں پنجاب اور بنگال میں بری طرح ناکام رہی تھی، اور ان صوبوں میں مسلمان امیدوار تلاش کرنے میں اسے بڑی دقت پیش آئی تھی۔ یو پی میں صوبائی کانگریس کمیٹی کے صدر بھی ہار گئے تھے۔ 1937 کے عام انتخابات میں کانگریس کو صرف 5 صوبوں میں واضح اکثریت حاصل ہوئی۔
مگر مختلف حربے استعمال کر کے وہ 7 صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، جو دوسری جنگ عظیم کے آغاز یعنی 1939 کے اوائل تک قائم رہی۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم ڈھانے میں انتہا کر دی تھی۔ اس پر مسلم لیگ نے پیر پور رپورٹ شائع کی، جس سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک بھونچال آ گیا اور وہ مسلم لیگ کی صفوں میں شامل ہوتے گئے، جو تیزی سے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ 2 سال کے تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ 1935 کے آئین میں اقلیتوں کو جو تحفظات فراہم کیے گئے ہیں وہ محض سراب ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔